اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد نہایت بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قسم دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا، اور البتہ بہتر ہے تجھ کو پہلی سے اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب، پھر تو راضی ہوگا۔ بھلا نہیں پایا تجھ کو یتیم، پھر جگہ دی اور پایا تجھ کو بھٹکتا، پھر راہ سمجھائی اور پایا تجھ کو مفلس، پھر بے پرواہ کر دیا۔ سو جو یتیم ہو اس کو مت دبا، اور جو مانگتا ہو اس کو مت چھڑک، اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ روایت صحیحہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئے، یعنی وہی قرآنی بند رہی۔ مشرکین کہنے لگے کہ لیجئے محمد کو اس کے رب نے رخصت کر دیا۔ اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ میرا گمان یہ ہے واللہ العالم کہ یہ زمانہ فطرت الوحی کا ہے، جب سورۃ اقرا کی ابتدائی آیات نازل ہونے کے بعد ایک طویل مدت تک وحی رکی رہی، اور حضور خود اس فطرت کے زمانہ میں سخت مفہوم و مضطرب رہتے تھے، تاہم کہ فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ایھا المدثر کا خطاب سنایا۔ اغلب ہے کہ اس وقت مخالفوں نے اس طرح کی چہم گوئیاں کی ہوں۔ چنانچہ ابن کثیر نے محمد بن اسحاق وغیرہ سے جو الفاظ نقل کی ہیں وہ اس احتمال کی تائید کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس دوران میں وہ قصہ بھی پیش آیا ہو جو بعض احادیث صحیحہ میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے 2-3 رات نہ اٹھ سکے، تو ایک خبیث عورت کہنے لگی، اے محمد معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، اعاذ باللہ۔ غرض ان سب خرافات کا جواب سورۃ الضحیٰ میں دیا گیا ہے۔ پہلے قسم کھائی دھوپ چڑھتے وقت کی اور اندھیری رات کی، پھر فرمایا کہ دشمنوں کے سب نہ تیرا رب نہ دشمنوں کے سب جھوٹ ہیں، جو بہتان ہیں اور خدشات ہیں۔ نہ تیرا رب تجھ سے ناراض اور بیزار ہوا، نہ تجھ کو رخصت کیا، بلکہ جس طرح ظاہر میں وہ اپنی قدرت و حکمت کے مختلف شان ظاہر کرتا ہے، اور دن کے پیچھے رات اور رات کے پیچھے دن کو لاتا ہے، یہی کیفیت باطنی حالات کی سمجھو۔ اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ کی خفگی اور ناراضگی کی دلیل نہیں، اور نہ اس کا ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا اجالا کبھی نہ ہوگا، تو چند روز نور وحی کے رکے رہنے سے یہ کیوں کر سمجھ لیا جائے کہ آج کل خدا اپنے منتخب کیے ہوئے پیغمبر سے خفا اور ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند کر دیا۔ ایسا کہنا تو خدا کے علم و محیط
اور حکمت بالغہ پر اعتراض کرنا ہے۔ گویا اسے خبر نہ تھی کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں وہ آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت نہ ہوگا۔ یعنی آپ کی پچھلی حالت پہلی حالت سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ وہی کی یہ چند روزہ رکاوٹ آپ کے نزول و انحطاط کا سبب نہیں، بلکہ بیش از بیش عروج و ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ اور اگر پچھلی سے بھی پچھلی حالت کا تصور کیا جائے، یعنی آخرت کی شان و شکوہ کا، جبکہ آدم اور آدم کی ساری اولاد آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوگی، تو وہاں کی بزرگی اور فضیلت تو یہاں کے اعزاز و اکرام سے بے شمار درجہ بڑھ کر ہے۔ یعنی ناراض اور بیزار ہو کر چھوڑ دینا کیسا؟ ابھی تو تیرا رب تجھ کو دنیا و آخرت میں اس قدر دولتیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا کہ پوری طرح مطمئن اور راضی ہو جائے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ نے رحلت کی، پھر 8 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ آخر اس در یتیم اور نادرہ روزگار کی ظاہری تربیت و پرورش کی سعادت آپ کی بے حد شفیق چچا ابو طالب کے حصے میں آئی۔ انہوں نے زندگی بھر آپ کی نصرت و حمایت اور تکریم و تبجیل میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ ہجرت سے کچھ پہلے وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ چند روز بعد یہ امانت الہی اللہ کے حکم سے انصار مدینہ کے گھر پہنچی۔ اوس اور خزرج کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور انہوں نے اس کی حفاظت اس طرح کی جس کی نظیر و چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ایوا کے تحت داخل ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اور قوم کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے اور قلب میں خدائے واد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا، عشق الہی کی آگ سینہ مبارک میں بھڑک اٹھی۔ سینہ مبارک میں بڑی تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ وصول اللہ اور ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں وضعیت کر گیا تھا، اندر ہی اندر جوش مارتا تھا، لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا، جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی۔ اس جوش طلب اور فرط محبت میں آپ بے قرار اور سرگرداں پھرتے اور غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے اور میں بھی محبوب حقیقی کو پکارتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں فرشتہ کو وحی دے کر بھیجا اور وصول اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ پر کھول دیں، یعنی دین حق نازل فرما دیا۔ یوسف کی آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سورہ یوسف کی آیت کو اس طرح کہ حضرت ختیجہ کی تجارت میں آپ مصارف ہو گئے، پھر مصارف ہو گئے، اس میں نفع ملا، پھر حضرت ختیجہ نے آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاصل کر دیا۔ یہ تو ظاہری غنا تھا، باقی آپ کی قلبی اور باطنی غنا کی درجہ تو وہ غنی عن العالمین ہی جانتا ہے، کوئی بشر اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ابتدا سے
مورد انعامات رہے، آئندہ بھی رہیں گے، جس پر پروردگار نے اس شان سے آپ کی تربیت فرمائی کہ وہ خفا ہو کر آپ کو یوں ہی درمیان میں چھوڑ دے گا، استغفر اللہ، بلکہ اس کی خبر گیری اور دلجوئی کی کرے گا۔ جس طرح تم کو یتیم کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، تم دوسرے یتیموں کا ٹھکانہ دو۔ اس طرح کے مکارم اخلاق اختیار کرنے سے بندہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ یعنی تم نادار تھے، اللہ تعالیٰ نے غنا عطا فرمایا، اب شکر گزار بندے کا حوصلہ یہی ہونا چاہیے کہ مانگنے والے سے تنگ دل نہ ہو اور حاجت مندوں کے سوال سے گھبرا کر جھڑکنے ڈانٹنے کا شیوہ اختیار نہ کر سکے، بلکہ فراغ دلی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ احادیث میں سالین کے مقابلے میں آپ کی وسعت اخلاق کے جو قصے منقول ہیں وہ بڑے سے بڑے مخالف کو آپ کے اخلاق کا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ جمع و بحث میں چرچا کرنا شرن محمود ہے، لہذا جو انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ فرمائے ان کو بیان کیجئے، خصوصاً وہ نعمت ہدایت جس کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، اس کا لوگوں میں پھیلانا اور کھول کھول بیان کرنا تو آپ کا فرض منصبی ہے۔ شاید آپ کے ارشادات وغیرہ کو جو حدیث کہا جاتا ہے وہ اسی فدحس سے لیا گیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔